बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। 14 फरवरी हमें याद दिलाती है 2 साल पहले के उस वाक़े का जो पुलवामा में हुआ। इस वाक़े में कश्मीरी नौजवान गालिबन इस्तेमाल हुआ, लेकिन बहरसूरत बाद के वाक़यात ने और हालात ने और जैसे जैसे इत्तलात मिलती गईं ये साबित कर दिया कि वो 40 लोग जो जिनका भारतीय फ़ौज से ताल्लुक़ था वो जहन्नम वासिल हुए इस वजह से कि उनके अपने लीडर्स ने ही उनके बारे में कोई ऐसी प्लानिंग की थी कि उनको मरवा के तो वो अपना कुछ सियासी फ़ायदा उठाएं। अब इन चीज़ों को मतलब बार बार तो आदमी नहीं रटना चाहता, लेकिन ये चूँकि इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया था, इस वजह से ये मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ दोबारा याद दहानी के लिए ज़िक्र कर देना चाहिए कि वहाँ पे इन लोगों को बाई रोड भेजा गया, यानी ये जो ट्रुप्स थे इनको बाई रोड भेजा गया, जबकि सड़क के बारे में बार बार कहा गया कि वो महफूज नहीं, और इनको इनके हेडक्वार्टर की तरफ से गवर्नमेंट को बार बार रिक्वेस्ट की गई कि इनको बाय एयर भेजा जाए, एयर लिफ्ट कर दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया कि नहीं, ये बाय रोड जाएंगे, क्योंकि बाय रोड एक प्लान बनी हुई थी, एक इंतज़ाम था कि इनके साथ क्या करना है। ये अलग बात है कि बाज़-औक़ात आप अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में रियलिज्म क्रिएट करते हैं तो उससे नुकसान ज़्यादा हो जाता है। कुछ नुकसान तो होना होता है, क्योंकि रियलिटी तभी बनती है जब आप कुछ अपना नुकसान करते हैं, फिर आप किसी को इल्ज़ाम दे सकते हैं। तो वो काम जो है वो बिल्कुल इस तरह किया गया। और फिर हालात ऐसे थे कि इस वाक़े से पहले जब ये रियासतों में इलेक्शन हुए इनकी स्टेट्स में, तो 5 रियासतों में मोदी साहब इलेक्शन हार गए, और बाद में आप देखिए कि इस वाक़े के बाद फिर वो उन्हीं रियासतों में दोबारा इलेक्शन जीत गए और वो 2/3 मेजॉरिटी से बेहतर उनको मेजॉरिटी मिल गई। तो वो चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं कि आपने एक वाक़या लोगों के सेंटिमेंट्स को जानते हुए, बूझते हुए उनकी नफ्सियात, तो आपने ये वाक़या किया ताकि आप उससे सियासी फ़ायदा उठा सकें। और उसमें फिर बाद में ऑडियो टेप्स वगैरह भी निकल आई। फिर आप देखिए कि ये अर्नब गोस्वामी के वो जो वीडियो चैट्स हैं वो सामने आ गई, और सब पता लग गया कि ये एक घिनौना खेल था जो कि खुद रचाया गया, और रचा के तो उससे फ़ायदा उठाया गया। अब ये कि ये इनकी तारीख है। आप देखिए कि 1971 में गंगा एक एयरक्राफ्ट जो इन्होंने एक फोकर था जो बिल्कुल मेरा ख्याल है उसको इन्होंने फेज आउट कर दिया हुआ था, ख़त्म कर दिया हुआ था, लेकिन चूँकि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना था तो उसके ऊपर जाली हाईजैकर बिठा के उसको लाहौर एयरपोर्ट पे उतारा, और फिर वो जहाज़ भी उन्हीं से तबाह करवा दिया। उनकी कम्युनिकेशन थी इनके साथ, रॉ के साथ, और ये बहाना इससे इस्तेमाल किया गया, बहाना लिया गया कि अब पाकिस्तान की फ़्लाइट्स ऊपर से मशरक़ी पाकिस्तान नहीं जा सकेंगी, और ये एक प्लान के तहत सारा ये काम किया गया। तो उस लिहाज से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की इनकी एक हिस्ट्री है जो बहुत सारे हुए, उनकी भी किताबें लिखी जा चुकी हैं। एक डॉक्टर जुनेद साहब हैं, उन्होंने किताब लिखी हुई है गंगा से पुलवामा तक, फ्रॉम गंगा टू पुलवामा, इंग्लिश किताब है, उसमें सारी उन्होंने ये तफसीलात दी हुई हैं। तो ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जब ये समझ लगी और पता लगा तो फिर लोग अलर्ट हो गए, और आपने देखा कि उसके बाद से वज़ीर आज़म ने लगातार दुनिया को अलर्ट किया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे कोई ना कोई हरकत करने के लिए। नतीजा ये है कि 2 सालों में फिर ये इस तरह की हरकत हुई नहीं। जब भी इन्होंने करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, और ये एक चीज़ मैं अपनी कौम को भी, अपने लोगों को बड़ा वाज़ेह बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है ISI, ये दुनिया की चंद अच्छी, बहुत अच्छी, इफेक्टिव और एफिशिएंट इंटेलिजेंस एजेंसीज में से है। ये एजेंसी अगर चाहे तो बहुत सारा कुछ कर सकती है। इसके वसाइल भारत में भी बहुत हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भारत में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो या कोई वाक़या करना हो या कोई भी, लेकिन चूंकि ये पॉलिसी है हुकूमत पाकिस्तान की
کہ ہم نے کہیں بھی کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا جس سے کہ انتشار پھیلے یا ٹیررزم پھیلے، لہٰذا یہ کام ہوتا نہیں۔ ادروائز جو اچھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ریسورسز ہوتے ہیں، یہ بڑی گھٹیا کمزور ایجنسی، انٹیلیجنس ایجنسی، یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ایجنسی کو انٹیلیجنس ایجنسی کہلانے کا حق ہی نہیں ہے، جو اپنے ملک سے لوگوں کو بھیج کے تو کچھ کروائے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان نے کچھ کروانا ہوتا تو بھارت میں اتنے ایسٹس ہیں کہ وہاں پہ کوئی مشکل نہیں تھا یہ کام، لیکن چونکہ حکومت پاکستان کی پالیسی ہے کہ نہ ہم نے کوئی کشمیر میں لوگ بھیجنے ہیں یا ادھر بھیجنے، وہ ہمارا جب بھی پالیسی ڈیسیژن ہوگا تو وہ حکومت کا پالیسی ڈیسیژن ہوگا۔ آج حکومت کا پالیسی ڈیسیژن یہی ہے کہ وہاں پہ یہ آپ نے نہیں کرنا، نتیجہ یہ کہ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے سورسز ہیں، آپ کا سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کام ہم نہیں کرتے۔ اب یہ جو جھوٹ بولے گئے، پاکستان پہ الزام تراشی اور ایسے واقعات کرائے گئے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک سرجیکل سٹرائک کا بھی بھارت نے دعویٰ کیا تھا جو ہوئی نہیں تھی، لیکن یہ کیوں یہ جھوٹ بولتے؟ آخر تو یہ جھوٹ جو ہیں یہ جب تک آرمی کے ساتھ مل کے نہ کیے جائیں یہ جھوٹ چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ سرجیکل سٹرائک کہہ رہے ہیں تو سرجیکل سٹرائک آپ کی ایئر فورس نے، آرمی نے کرنی ہے۔ آپ نے یہ جب یہ پلوامہ کا واقعہ کرایا تو یہ آپ کے انٹیلیجنس نے کرنی ہے، آپ اداروں کے بغیر تو نہیں کر سکتے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ یہ ادارے جب اپنی حکومت کے جھوٹ میں شریک ہو جاتے ہیں، اور وہ ہندوتوا کی وجہ سے کہ ان کی وفاداریاں مودی کے ساتھ ہیں، لہٰذا یہ سب جھوٹ جو ہیں وہ اسی لیے بولے جاتے ہیں۔ اور آج آپ سوچئے کہ یہ جو واقعات 2 سالوں میں تو نہیں ہوئے کوئی، اور اس کی جو وجہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ کھل چکے ہیں عالمی سطح پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یورپین یونین میں ایک آلریڈی ہیئرنگ ہو چکی ہے، ڈس انفو لیب کے کو ایک پریزنٹیشن وہ دے چکے ہیں، جس میں کہ انہوں نے یہ ساری تفصیل بتائی کہ بھارت 15 سال سے کیسا ایک جھوٹا نیٹ ورک چلا رہا تھا، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان اور کچھ چائنا کو ٹارگٹ کر رہا تھا۔ اب یہ سارے عالمی سطح پہ جھوٹ کھل چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ بھارت یہ دعویٰ کرتا تھا کہ پاکستان کو ہم آئسولیٹ کریں گے، یہ سارے واقعات اسی وجہ سے کرائے جاتے تھے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان ٹیررزم کرتا ہے، لہٰذا آپ آئسولیٹ ان کو کروانے میں آپ کامیاب ہو سکتے تھے، کہ دنیا وہ وقت تھا جب ٹیررزم پہ بڑی نفرت ہوتی تھی اور دنیا بڑی سینسیٹیو تھی اس ایشو پہ۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اب وہ سارے جتنے بھی آئسولیٹ کرنے کے دعوے تھے وہ اب لداخ کے پہاڑوں میں دفن ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ نہ صرف جھوٹ کھل گئے بلکہ وہ جھوٹ جو ہیں، وہ جو آئسولیٹ کرنے کے خواب تھے وہ بھی چکنا چور ہو گئے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ پاکستان نیوی نے ایک ایکسرسائز کی ہے، اس میں 46 کنٹریز، یہ آپ کی ملٹری ڈپلومیسی کا کمال ہے، آپ کی نیول ڈپلومیسی کا کمال ہے کہ اس میں 45 کنٹریز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے ملٹری ٹو ملٹری تعلقات، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تعلقات، یہ دنیا کے تقریباً ہر ملک کے ساتھ ہیں بھارت کے علاوہ۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ آئسولیشن والا خواب جو ہے وہ بالکل دفن ہو چکا۔ بھارت اس کام میں ابھی بھی مصروف ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کے آرمی چیف وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں کہ جناب لانچ پیڈز ہیں ایل او سی کے پار، ادھر وہاں سے وہ لوگ آئیں گے، یہ کریں گے۔ پاکستان نے ہر دفعہ کہا کہ آپ اپنے کسی بھی یہاں پہ ہمیں نہ بتائیں کہ وہ لانچ پیڈ کہاں پہ ہیں، آپ کو پتہ ہے جہاں ہیں، آپ اپنے نمائندے یہاں سے، کوئی جس بھی امبیسی پہ آپ کو اعتماد ہو کہ وہ آپ کے لیے ویریفائی کر سکتی ہے، ان کو بتائیں، وہ جا کے ویریفائی کر لیں زمین پہ۔ لیکن یہ نہیں کرنا، کیونکہ جھوٹ بولنا ہے، اس لیے جھوٹ پہ گزارا، اور کہا جائے گا جی انفلٹریشن کشمیر میں، انفلٹریٹرز تیار بیٹھے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ سب جھوٹ پہ مبنی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ کشمیر میں جو مسلح جد و جہد ہے اس کو پاکستان کا چھڑا ہوا ٹیررزم بتانا چاہتے تھے دنیا کو، وہ ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ کشمیری ہیں، وہیں دفن ہو رہے ہیں بیچارے، وہیں کوئی مارا گیا تو کوئی شہید ہوا وہیں، لیکن وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اب چیز یہ ہے کہ اب صورتحال بہت بدل چکی ہے، بھارت بہت سارا خود کچھ دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ نے اس کو ساتھ میں لایا ہوا صرف اپنے مقاصد کے لیے
جہاں وہ اس کو چائنا کے خلاف لڑوا کے مروانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مقصد ہے۔ باقی دنیا ان کے جھوٹ سمجھ چکی ہے، اور آج بھید کھل جانے کے بعد فالس فلیگ آپریشن جو ہیں ان کا ڈرامہ رک گیا، وہ ڈرامے بند ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر مودی کے جو حالات ہیں، جیسے چائنا کے سامنے پھنسے پڑے ہیں، خود اپنے ملک میں ایک کسانوں کا احتجاج ہے، کووڈ نے بڑا برا حال کیا ہوا ہے، اکانومی کا بیڑا غرق ہوا، جاب لیسنس ہے بڑی، کام نہیں مل رہے لوگوں کو، تو ان حالات میں تو مودی توجہ اپنے عوام کی کسی اور طرف کرنے کے لیے کئی فالس فلیگ آپریشن کروا چکا ہوتا، لیکن وہ نہیں ہوئے اسی وجہ سے کہ جھوٹ کھل چکے ہیں، اور یہ ڈر ہے کہ اب کچھ کروایا تو پکڑے جائیں گے، اور پھر دنیا کو شواہد دینے کے بجائے پاکستان وہ شواہد مہیا کرے گا جس سے دنیا کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ان کی حرکت اپنی ہے۔ یہ تو یہ میں سمجھ رہا تھا کہ ہمیں آج 14 فروری کو اس واقعے کی یاد دہانی اور اس کے ساتھ بھارت کی کارستانی یہ دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا بیان آپ کے لیے اتنا ہی آج کا، اور افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔